ہاں ولاگ کی بات کر رہا تھا. تو یہ جو میرے ولاگ ہوتے ہیں نا, مرغی انڈا دے رہی ہے, آج میری مرغی نے چوزا نکالا, آج میں بھینس بدل کے بکری خریدنے جا رہا ہوں, یہ ولاگ برائے ولاگ نہیں ہوتے. اگر میں پروفیشنل ولاگر ہوتا تو اتنی بدتمیزی سے ولاگ نہ بناتا. میں جو پروفیشنل ولاگر ہوتے ہیں نا, ان کے ولاگ دیکھو, ان کا اسٹینڈرڈ اور ہمارے اسٹینڈرڈ میں زمین اور آسمان. ہمارا انتہائی تھکا ہوا کانٹینٹ ہوتا ہے, انتہائی تھکا ہوا, سمجھ رہے ہو. ابھی مجھے امریکہ میں کسی نے وہ گفٹ کیا ہے اسٹینڈ, وہ بھی پتہ نہیں کدھر گھوم گیا, تلاش کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب موبائل ہرایا تو نہیں کرو نا, اسی موبائل سے بن رہے ہیں. اس کا مقصد ولاگنگ نہیں ہے, اس کا مقصد موٹیویشن ہے, تاکہ آپ کو جانور پالنے کی ترغیب ہو. ابھی جس نے پرچی دی نا, وہ میں نے پڑھ کے اس لیے سنائی ہے, اس کو میرے ولاگ دیکھ دیکھ کے بکریاں پالنے کا شوق پیدا ہو گیا. سمجھتے ہو, تو یہ اچھی بات ہے نا, بکری پالنے کا شوق پیدا ہو گیا. کچھ پبجی سے تو ہٹانا کم از کم. دودھ آئے گا گھر میں, آرگینک دودھ آئے گا, خالص دودھ آئے گا, توازو پیدا ہوگی, آرگینک گوشت کھانے کو ملے گا, جانوروں کی نسل بڑھے گی, گوشت کیا ہوگا, اس سے سستا ہوگا. باہر ملکوں میں اتنا موٹیویٹ کیا جاتا ہے نا جانور پالنے والوں کو کہ آپ کی سوچ ہے, وہ غریب ملک نہیں ہے, ارب پتی ملک ہے, پھر بھی گائے بکری پالنے والوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ارب پتی ملک ہیں آپ, غریب ملک ہو اور آپ بکریاں پالنے والے کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہو. ناروے میں میں جب تھا نا, اتنا ارب پتی ملک ہے, وہاں کہتے ہیں گائے پالو گے نا, گائے مر گئی تو حساب دینا ہے آپ نے, اللہ کو بعد میں حساب دو گے, حکومت کو پہلے. مری کیوں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمارا ملک کا سرمایہ ضائع ہو گیا, اور ہم غریب ملک ہے, غریب ملک ہے, اور ہمارے ہاں لوگوں کو کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی کہ آپ مرغیاں پالو, یہ پروڈکٹ بڑھے گی تو گوشت سستا ہوگا نا. کیا خیال ہے, دودھ سستا ہوگا, گوشت سستا ہوگا. پبجی سے ہٹیں گے لوگ, ویڈیو گیم سے ہٹیں گے لوگ. تو یہ ترغیب دینا. اور بقرعید کے ولاگ جو میں بناتا ہوں, اس سے مسلمانوں کے مذہبی تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کی موٹیویشن ہے. اس میں یہ تہوار ہے تو اس کو طبیعت سے انجوائے کیا کرو, سمجھ رہے ہو. کیونکہ آہستہ آہستہ اہل اسلام میں مذہبی تہواروں کو منانے کا جذبہ بھی ختم ہو رہا ہے. اس سے آپ کا مذہب سے رشتہ کیا ہو جائے گا, کمزور. کتنے لوگ ہیں یورپ امریکہ میں, ان کو نہ عید کا پتہ چلتا ہے نہ بقرعید کا پتہ چلتا ہے. ایک بات بیان کر کے بس میں یہ ٹاپک ختم کرتا ہوں. دیکھو مذہب جتنا بھی کمزور ہو جائے نا, سب سے آخر میں پتہ ہے کیا چیز چھوٹتی ہے, مذہب کے تہوار. ہندو جتنا بھی سیکولر ہوگا, اپنی جو مذہبی عید ہے اس میں وہ اپنا ہندو ہونا ثابت کرے گا. عیسائی سیکولر ہو گئے, ایتھیسٹ ہو گئے, کرسمس کے دن وہ عیسائی بنتے ہیں. تو سب سے آخر میں مذہب کی جو چیز چھوٹتی ہے نا, وہ کیا چھوٹتا ہے, تہوار. تو اگر کسی قوم سے مذہب کے تہوار چھوٹ گئے نا, عیدیں چھوٹ گئیں, اس کا مطلب وہ مذہب ختم, نام و نشان ختم. سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں مسلمان ہیں مغربی ملکوں میں جنہیں نہ عید کا پتہ چلتا ہے اور نہ بقرعید کا. یہ بہت ڈینجرس بات ہے. اس کا مطلب آپ کا مذہب سے جو آخری گرہ تھی نا, وہ گرہ بھی ختم ہو گئی. تو اس لیے اپنے تہواروں کو بچا کے رکھنا یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے, یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. تبھی میں جب یورپ امریکہ جا کے بیان کرتا ہوں نا, ان لوگوں کو بولتا ہوں بھائی رمضان کو صحیح طرح سے منایا کرو, پتہ چلے دنیا کو رمضان آیا ہے مسلمانوں کا. کرو دعوتیں ایک دوسرے کی, اجتماعی افطاریاں کرو, عید کو صحیح طبیعت سے منایا کرو, پتہ چلے عید کا دن ہے. بقرعید کو طبیعت سے منایا کرو, سمجھ رہے ہو. تو اس لیے یہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہوں. اونٹ میں بچے بیٹھ کے گھوم رہے ہیں, اونٹ آ رہا ہے جا رہا ہے, سے ہمیں شو مارنا مقصد نہیں ہے. ہم تو جو بیچارہ اونٹ لے کر آئے تھے وہ تو خود زکات کا مستحق لگ رہا تھا, ٹھیک ہے. یا تو میں لایا ہوتا نا 30 لاکھ کا اونٹ, پھر شو مار رہا ہوتا, تو آپ کہتے یار آپ اکیلے نے تھوڑی اونٹ خریدا. ہم جو بچڑا لے کر آئے ہیں وہ کوئی ایسا تھوڑی 50 لاکھ کا بچڑا تھا, کوئی نارمل بچڑا تھا. بعد میں جا کے دانت چیک کیے کہ پورے ہیں بھی کہ نہیں ہے. تو اس کا مقصد سوائے اس کے کہ بھائی لوگوں کو ایک موٹیویشن ملے کہ یہ ہمارا تہوار ہے, اور ایک بڑا مقصد لوگوں کو فیملی پلاننگ کے جھانسے سے نکالنا بھی ہے کہ دیکھو ہمارے بھی بچے ہیں, ہم انجوائے کر رہے ہیں ان کے ساتھ. 15-20 سال پہلے لوگ مجھے تانا دیا کرتے تھے کہ مفتی صاحب آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں, آپ کی زندگی ڈپریشن میں گزرے گی, ٹینشن میں گزرے گی, کھلاؤ گے کہاں سے, پہناؤ گے کہاں سے. میں کہتا تھا یہ سب بکواس میرے سامنے مت کیا کرو, یہ ہماری اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. 15-20 سال میں پہلے یہ کہتا تھا بچے ٹینشن نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہیں, یہ ہوں گے تو گھر میں خوشیاں آئیں گی, احمد کی ٹنڈ ہوگی, سمجھ رہے ہو. آج اللہ نے وہ مجھے دکھا دیا, دنیا کو دکھا دیا. تو میں بچوں کو لے کے بھی اس لیے, بچے دکھانا مقصد نہیں ہوتا, گھما کے یہ بتا رہا ہوتا ہوں بھائی کہ دیکھو یہ زندگی زیادہ اچھی ہے بنسبت اس زندگی کے جو گورے گزار رہے ہیں. گورے کتا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ہم کیا لے کے گھوم رہے ہیں, بچے. ہو سکتا ہے یہ بچے آپ کو بوجھ لگ رہے ہوں, دوسروں کے بچے بوجھ لگتے ہیں, انسان اپنے بوجھ نہیں لگتے. جب دوسرا ایک بچہ گود میں, ایک پیچھے اور ایک ادھر واکر میں ہوتا ہے نا, تو انسان کو لگتا ہے بیچارہ کتنی ٹینشن میں ہے. آپ کو لگ رہا ہے بھائی, جس کے ہیں اس کو نہیں لگ رہا ہوتا, صحیح ہے نا. تبھی تو میں بتا رہا ہوں تو یار اتنے بچوں کے ساتھ میں خوش گھوم رہا ہوں, تو تمہیں کیا موت آ رہی ہے,
تو یہ موٹیویشن آپ کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہے کہ یہ فیملی پلاننگ والوں کے نعرے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, یہ خود برباد ہوئے, تمہیں بھی برباد. یہ انٹیاں جو ترغیبیں دے رہی ہیں نا ٹی وی اور چینلوں پہ آ کے کہ خواتین بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے, ایکچولی ان کی اپنی زندگیاں جا کے دیکھو کیسی بھیانک ہیں. ان بیچاریوں کو کہیں سے محبت نہیں ملتی, ترستی ہے خدا کی قسم یہ محبت کے لیے. بس تھوڑی دیر جو ٹی وی میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے نا, اتنی دیر ان کی عزت ہوتی ہے, اس کے علاوہ ہے ہی نہیں بیچاریوں کی. زندگیاں برباد ہیں ان کی زندگیوں سے خوشیاں چھن گئی ہیں. تو تمہیں بھی برباد کرنا چاہ رہی ہیں یہ انٹیاں. نہیں آ رہا سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہو ایسے ہی چلتے رہو. یہ بیچاری لبرل انٹیاں, ان کی اپنی زندگی. کوئی ہماری دادیاں نانیاں لبرل نہیں تھی, مذہبی تھی, کیا انجوائے کیا انہوں نے لائف کو یار. ہم نے جادیوں سے چماٹے بھی کھائے ہیں خدا کی قسم, ماؤں سے بھی پٹے ہیں, صحیح ہے نا, بڑھاپے میں ان کی خدمت بھی کی ہے سب بہن بھائیوں نے مل کے. ہم تو اپنی بوڑھی ماؤں دادیوں نانیوں کو دیکھتے ہیں, وہ تو اتنی اس طرح والی ایجوکیشن ان کے پاس نہیں تھی, بہت انجوائے کیا انہوں نے لائف کو. اور آج لبرل سیکولر طبقہ عورت کو جس ٹریک پر ڈال رہا ہے نا, اس سے اس کی لائف میں صرف ایک ایجوکیشن, جاب, پیسہ آ جائے گا, انٹرٹینمنٹ ختم, محبتیں ختم, برباد, بیڑا غرق. تو اس لیے اس بیڑے غرق سے بچو.